اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ ہمارے خاص علماء مشائخ روزانہ وظیفہ کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کو کسی قسم کی مالی تنگی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا۔ ان کی جیبیں ہمیشہ بھری رہتی ہیں، اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا اثر نظر آنے لگے گا، جو کہ ایک آیت کا وظیفہ ہے جو علماء اور مشائخ سے لیا گیا ہے، جو ان کے معمولات میں شامل ہے۔ اور وظیفہ کرتے ہی اگر آپ کی جیب خالی ہوگی تو اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے آپ کی جیب بھر دیں گے اور آپ کی قسمتوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے، اتنا پرتاثیر اور اتنا خاص عمل ہے۔ وظیفہ قسمتیں بدلنے والا وظیفہ ہے، خالی جیبوں کو بھرنے والا وظیفہ ہے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نکالنے والا وظیفہ ہے۔ کبھی رزق کی ضرورت ہو یا پیسوں کی ضرورت ہو، ہر بندے کی چاہت ہے کہ میرے جیب ہر وقت بھری رہے، مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو، ہر وقت مال و اسباب میں بس موجود ہوں، کسی کا مقروض نہ ہو، کبھی پیسوں کی تنگی نہ ہو، کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے۔ یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہے، اور جو اس کا حق بھی ہے اور کبھی اس کی ضرورت بھی ہے۔ عزت اور غیرت والی زندگی ہر انسان کی چاہت بھی ہوتی ہے اور اس کا حق بھی ہے، اور وہ مانگتا بھی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے مخلوق کے سامنے شرمندگی سے اور ہاتھ پھیلانے سے اور محتاجی سے بچا کے رکھتے ہیں اور اپنے فضل و کرم نوازتے ہیں۔ علماء و مشائخ اس کا معمول بنا کے رکھتے ہیں۔ پورے دن میں ایک نماز کے بعد آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ کس نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ ایسا اثر کرتا ہے کہ آپ اس کا اثر پہلے دن سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ پہلے دن سے ہی آپ کو اللہ پاک حلال روزی کے لیے یہ عمل ہے، آپ کی خالی جیبیں بھر دے گا۔ روزگار کا مسئلہ ہوگا روز وہ حل ہو جائے گا، آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں آپ کی جیبوں میں آ جائیں گے۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کیسا اللہ پاک کا زبردست عمل ہے جو پہلے دن سے کام کرتا ہے۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے جو آپ کو تنگ دستی سے نکال دے گا اور فراخی والی زندگی عطا کرے گا، اور آپ کو مال و اسباب پیدا کر دے گا۔ جس قسم کی بھی آپ کو حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک دیکھیں گے اگر آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے تو پیسوں کا مسئلہ دور کریں گے، اگر کوئی اور آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں یہ وظیفہ اس کو جا کے فلفل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا کارگر ہے کہ آپ کی زندگی کے حساب سے ہے کہ جس وقت جس کی زندگی میں جو معاملے اور جو مسئلے چل رہے ہیں اس کو اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے۔ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو ہے سورہ شورى کی آیت کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ شورى کی آیت نمبر 19 کا عمل ہے۔ اس کو خاص ترکیب سے پڑھنا ہوتا ہے، تو میں ترکیب آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح پڑھنا ہے۔ بہت پرتاثیر عمل ہے۔ دیکھیں اکثر علماء و مشائخ فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ فجر کی نماز سنتوں اور فرضوں سے فارغ ہو کر اپنے تمام وظائف کرنے کے بعد اس کو کر لیتے ہیں، وظائف سے پہلے کر کے پھر وظائف کر لیتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، ایک آیت کا عمل ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے کہ آپ کو بہت ٹائم لگے گی، گھنٹوں لگیں گے، بلکہ منٹوں کا عمل ہے، مگر یہ آپ کے بخت کھول دے گا یہ عمل۔ اور آپ جب کریں گے تو آپ خود کو خوش نصیب محسوس کریں گے۔ جس نے یہ وظیفہ کر لیا تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مگر اگر جس نے یہ وظیفہ سنا اور اس کو سکپ کر کے چلا گیا تو اس کی اپنی قسمت، ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو آپ کی خیر کی چیز، عمل کرنا نہ کرنا تو آپ لوگ کا اپنا کام ہے، اس کو سننا نہ سننا ہمارا کام آپ تک پہنچانا ہے، اپنی سی ادنا سی کوشش کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کے یوں ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ علماء مشائخ فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ آپ فجر کے ٹائم تو بہترین ہے، اگر آپ نے پڑھ لیا، نہیں تو ظہر کے ٹائم پڑھ لیں، فجر کے ٹائم اگر وقت نہیں ہے ظہر کے ٹائم پڑھ لیں، ظہر نہیں تو عصر نہیں، کسی بھی ایک نماز کے ٹائم۔ آج میں محسوس کرنے کہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس وظیفے کو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے۔ آیت ہے روزانہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس میں اضافہ کرنا ہے یا لطیف کا پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یا لطیف آیت کا وظیفہ ہے، ہر مرتبہ سے آپ نے پڑھنا ہے، 111 مرتبہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کر لینی ہے کہ اللہ پاک میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ مسئلہ میرا حل کر دیں اپنے فضل و کرم سے، اس کو کریں اور اپنی حاجت پیش کریں اور تمام مسئلے اپنے حل کریں اللہ پاک سے۔
یہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو لازمی کرنا ہے. یہ آپ اس کا خیال رکھنا ہے کہ چھوٹے نہ. اگر چھوٹ گیا تو وہ طاقت اس کی نہیں رہتی. مسلسل کرنے سے ایک چیز کی طاقت رہتی ہے اور چھوٹتا ہے تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے. اس کو چھوڑے نہیں. اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں. اللہ حافظ.